تیار کیا ہوا ہے؟ انہی مولوی صاحب نے ہاں ہاں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح فقہ اکبر سے اچھا یہ بغیر حوالہ کے ان کی طرف منسوخ کر کے عبارت تحریر کی ہے کہ دعوی نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، اچھا کہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کفر ہے۔ اس بارے میں وضاحت چاہیے کہ اجماعی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع کیا ہوتا ہے، اس پر تو پہلے گفتگو ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ اجماع ایک فرضی خیال ہے اور شاذ ہی کبھی کوئی امت میں اجماع ثابت کر سکے، سوائے اس دور کے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، مگر اس میں اجماع سے زیادہ اہم تر بنیادیں موجود تھیں، اس لیے اجماع کا ویسے ہی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے ہیں، قرآن اور سنت اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اجماع کی طرف تصور ہی نہیں جا سکتا۔ اجماع کا دور شروع ہوتا ہے بعد میں۔ تو سب سے پہلے تو مولوی صاحب کو قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، سنت کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، حدیث کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو دور پہنچ کر اجماع میں پہنچے ہیں تو ضرور کوئی بات ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات اور بھی ہے کہ حوالہ کوئی نہیں دیا، جس سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ اگر پورا حوالہ پڑھا جائے تو اس میں کچھ اور بات نکلے گی۔ وجہ یہ ہے کہ خود حضرت ملا علی قاری اس مضمون کے برعکس خود اپنی کتاب موضوعات کبیر میں ایک واضح حقیقت بیان کر چکے ہیں، اور بعض معترضین کے جواب میں اس مسئلے سے پر سے انہوں نے پوری طرح پردہ اٹھا دیا ہے کہ جو نبی نہیں آ سکتا وہ کون سا نبی نہیں آ سکتا، اور جو آ سکتا ہے وہ کون سا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہی حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے اس سے قطع نظر کہ وہ حوالہ کیا ہے، حوالہ دیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہے۔ میں بعض دوسرے امت کے بزرگوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے سب دیکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں اور سب سننے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کا یہ دعویٰ درست ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر سنت قرآن اور سنت کی واضح گواہی ہو تو اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کے مقابل پر تو وہ ایک تیمم کی طرح ہے۔ ایسی بات ہے کہ پانی ہو اور انسان پانی چھوڑ کے تیمم کی طرف دوڑے، اس لیے اس لیے ایک بات تو واضح ہے نا کہ انہوں نے بنیاد چھوڑ کر بات کی بات شروع کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ درست بات نہیں کہی، یقیناً غلط کہی ہے، کیونکہ امت میں بہت بڑے بڑے علماء اور بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ہر صدی میں اس مضمون پر زبان یعنی گفتگو فرمائی ہے اور واضح طور پر اس اجماع والے خیال کو رد فرمایا ہے۔ میں قرن اول سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے لفظ پر ممکن ہے کچھ وہ احراری مولوی بے چین ہوں، مگر یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ شیعہ کتب سے حوالہ لیا گیا ہے، اور ان کے اہم ائمہ میں سے ایک ہیں، بزرگ ائمہ میں سے ایک ہیں، ان کے متعلق وہ علیہ السلام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، الصافی شرح اصول کافی جز سوم صفحہ 119 پر یہ عبارت درج ہے، حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام اللہ تعالی جل شانہ کے اس ارشاد لقد آتینا آل ابراہیم الکتابہ، کہ ہم نے یقیناً آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی تھی، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں رسول، انبیاء اور امام بنائے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ نبوت اور امامت کی نعمتوں کا وجود آل ابراہیم میں تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آل محمد میں اس کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔ کتنا واضح اور کھلا اور پر حکمت حوالہ ہے۔ تو اجماع کہاں چلا گیا؟ اب دیکھیں، حضرت صوفی الشیخ الاکبر حضرت محی الدین صاحب ابن عربی
कितना बुलंद मर्तबा है इनका, एक सूफ़ी के तौर पर, एक फ़लसफ़ी के तौर पर, एक दीनी इल्म में मुतबाहिर आलिम के तौर पर, और सब दुनिया में शोहरा है इनका। मगरबी दुनिया में इनको झुककर सलाम करती है इनके इल्म की फजीलत और बरकत की वजह से। फतूहात मक्किया जिल्द 2 सफ़ा 100 बाब 73 नंबर 82 फरमाते हैं, फ़न्नबुव्वतु सारियतुन इला यौमिल क़यामत फ़िल ख़ल्क़ व इन कानत तशरीअ क़द इनक़ता फ़त्तशरीअ जुज़ुम मिन अज्ज़ाइन नबुव्वा, कि नबूवत मखलूक में क़यामत के दिन तक जारी है, अगरचे तशरी नबूवत मुनक़ते हो गई है। तो जो नबूवत मुनक़ते हुई है वो शरीयत वाली नबूवत मुनक़ते हुई है, उसमें तो हम भी इस इजमा में पूरी तरह शामिल हैं, इनसे बढ़कर शामिल हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद और कुरान के नाजिल हो जाने के बाद कभी कोई और शरीयत दुनिया के लिए नाजिल हो। ये खुदा का हतमी फ़ैसला है जो कुरान में मौजूद है, सुन्नत में मौजूद है, और हम इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। हज़रत इमामुल हिंद मुहद्दिस या मुहद्दस व मुजद्दिद सदी 12 यानी 12वीं सदी के मुजद्दिद, मुतकल्लिम सूफ़ी और बहुत ही हिंदुस्तान में इज़्ज़त और शोहरत पाने वाले बुज़ुर्ग हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनके मुतल्लिक़ ख़ुसूसियत से देवबंदी उलमा में बहुत एहतराम पाया जाता है और बिलअमूम यही समझा जाता है कि उनका फरमान उनके लिए सनद होगा। लेकिन तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान ख़ुसूसियत के साथ इनकी इज़्ज़त करते हैं। आप फरमाते हैं, ख़ुतिमा बहिन नबीयून ए ला यूजदो मैं यामुरु लहू सुब्हानहू बित्तशरीअ अलन्नास। ये किताब है तफ़हीमात इलाहिया सफ़ा 53। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबीयीन होने का ये मतलब है कि अब कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे अल्लाह ताला लोगों के लिए शरीयत देकर मामूर फरमाए, यानी शरीयत जदीदा लाने वाला कोई नबी ना होगा। हम भी तो यही कहते हैं, बस अगर इजमा है तो इस बात पर है। मौलवी अब्दुल हई साहब को हिंदुस्तान के उलमा में ख़ास मकाम और मर्तबा हासिल है। अहले सुन्नत के मुमताज़ मुनफरिद आलिम बहरुल उलूमुल माक़ूल, और एक और किताब है उसका नाम पढ़ा नहीं जा रहा, उसके मुसन्निफ़ हैं हज़रत मौलाना अबुल हसनात अब्दुल हई साहब लखनवी फ़रंगी महली। अपनी किताब दाफिल वसाफ़िस के सफ़ा 12 नए एडिशन पर अपना मज़हब ख़त्म नबूवत के बारे में पेश करते हुए फरमाते हैं, ये उर्दू की किताब है, हवाला ये है, बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़माने में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजर्रद किसी नबी का होना महाल नहीं, मुजर्रद किसी नबी का होना महाल नहीं, बल्कि साहिब शर जदीद होना अलबत्ता मुमतने है। अब इसमें इन्होंने एक फ़िक्रे के आगाज़ में फरमाया बाद ज़माना हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह के। मालूम होता है फ़ौरन ख्याल आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, बाद हो ही नहीं सकता। तो बाद का जो मफ़हूम इनके ज़हन में था, जो अवामुन नास गलत समझ सकते थे, वो वाज़ेह फरमा दिया कि मेरी मुराद ज़मानी बाद नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर, आपसे हटकर। चुनांचे फ़ौरन ये भी साथ वाज़ेह फरमा दिया कि आपके ज़माने में भी, यानी बाद का ज़माना
کہہ کر درستی فرما رہے ہیں آپ کے زمانے میں بھی کبھی کسی مجرد نبی کا ہونا محال نہیں ہے، بلکہ صاحب شرع جدید ہونا، ایک نئی شریعت لانا یقیناً ممتنع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم ہے کہ اب کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ اہل حدیث کے مشہور معروف عالم نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں، حدیث لا واہیہ بعد موتی بے اصل ہے۔ یہ جو لوگوں نے بات بنا لی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہی ہر قسم کی منقطع ہو چکی ہے، کہتے ہیں یہ حدیث ہی بے اصل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ البتہ لا نبیہ بعدی آیا ہے، یہ وہ حدیث ہے جس سے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ علماء پاکستان جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ لا نبیہ بعدی آیا ہے جس کے معنی نزدیک اہل علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہیں لائے گا۔ تو اب یہ مولوی صاحب جو سوال کرنے والے ہیں اجماع والے، یہ خود نواب صدیق حسن خان صاحب کے نزدیک اہل علم کے زمرے سے تو باہر ہو گئے۔ کہتے ہیں اہل علم کے نزدیک تو یہ مطلب ہے اس کا کہ نئی شریعت والا نبی کبھی نہیں آ سکتا۔ تابع اور غلام نبی کا تو انکار اہل علم نے کیا ہی نہیں، اور یہی مضمون ہے جسے میں خوب اچھی طرح ان حوالوں کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اجماع ہوا ہوگا تو اس موضوع پہ ہوا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بھی استثناء آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے آج تک کہ تمام مسلمان علماء کیا اور عوام کیا اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی شریعت آخری شریعت، کامل شریعت، اور ایسی شریعت ہے جس کا مکمل طور پر منسوخ ہونا تو درکنار، اس کا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ بس ملا علی قاری نے بھی ممکن ہے ایسی ہی بات کی ہو، مگر اگر یہ بات نہیں کی تو پھر وہ خود اجماع سے باہر ہیں۔ اجماع وہی ہے جو میں آپ کے سامنے علماء کے حوالے سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب دیکھیے، دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، وفات 1880 عیسوی یا 1297 ہجری۔ یہ دیوبند کے بانی ہیں جس سے ساری دنیا میں آج کل علماء پھیل رہے ہیں، اور وہ جو احمدیت کی مخالفت کا سب سے زیادہ شدت کے ساتھ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان پر کیوں فتویٰ جاری نہیں کرتے؟ اپنی درسگاہ کے بانی پر کیوں فتویٰ جاری نہیں کرتے؟ ان کے الفاظ سنیے، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ جو آج احراری مولوی اور سو کالڈ ختم نبوت کے مولوی دنیا کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات کہتے ہیں۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی فرماتے ہیں یہ عوام کے خیال کی باتیں ہیں۔ پھر اہل علم کیا کہتے ہیں؟ مگر اہل فہم پر روشن ہو، اہل فہم پر جنہیں تھوڑی سی خدا نے عقل عطا فرمائی ہے، ان پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، کہ زمانے کے لحاظ سے پہلے ہو جانے یا بعد میں آ جانے سے کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ سارے اہل فہم جانتے ہیں اتفاقاً پہلے یا بعد میں پیدا ہو جانا یا کسی کو بے ارادہ بھی بعد میں پیدا کر دینا یہ کوئی فضیلت کا مقام نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر مقام مدح میں ولاکی رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کہتے ہیں جب آخری زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا وجہ فضیلت ہی نہیں ہے
تو حضرت اللہ جل شانہ نے خاتم النبیین آیت کو مقام مدح میں بیان فرمایا ہے. یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم مدح بیان فرمائی ہے. تو زمانے کے لحاظ سے آخر ہونا اگر مدح نہیں ہے تو اسے مقام مدح میں کیسے سمجھیں گے؟ پھر یہ سوال اٹھا رہے ہیں. پھر مقام مدح میں ولاکی رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے. کتنا مضمون کھول دیا ہے. کہتے ہیں اگر تم یہ کہہ دو کہ یہ خاتم النبیین کی آیت مدح ہے ہی نہیں، یوں ہی برسبیل تذکرہ بات ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں اگر اس کو مقام مدح قرار نہ دیجئے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. پھر بے شک جو چاہے ترجمہ کر لو. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. اب ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ ہم اہل اسلام میں سے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ آیت خاتم النبیین کو مقام مدح سے اٹھا کر ایک اتفاقی سرسری برسبیل تذکرہ ذکر میں شامل کر دیا جائے. تو اہل اسلام کی جو تعریف انہوں نے فرمائی ہے، اب بتائیے آپ اہل اسلام بنتے ہیں جو اس مضمون کے منکر ہیں یا ہم؟ اور ناراض ہونے کی بات نہیں، آپ کے امام کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر سناتے ہیں، غور سے سن لیجیے. مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی. تحذیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم نانوتوی مطبع قاسمی دیوبند صفحہ 3. یہی وہ ہے تحریر. اور اس کے بعد بھی ایک تحریر میں سناتا ہوں آپ کو، جس کے نتیجے میں یہ جو بریلوی مولوی ہیں یہ دیوبندیوں پر ہمیشہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تم نے ہی ختم نبوت کا عقیدہ توڑا تھا، تم نے ہی دروازہ کھولا تھا، اگر تم نہ کھولتے تو کیسے ہو کھلتا. حالانکہ ان کی بھی بیوقوفی ہے. دروازہ انہوں نے کہاں کھولا؟ یہ کہتے ہیں قرآن نے کھولا ہوا ہے. بیچارے مولوی صاحب کا کیا قصور ہے؟ وہ شریف النفس انسان تھے، سچے تھے، یہ ان کا قصور ہے. جو کچھ دکھائی دیا وہ بیان فرما دیا. تو آپس میں اس طرح لڑتے ہیں یہ کہ دیکھو تمہارے مولوی نے دروازہ کھول دیا. ورنہ وہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی یہ کسی مولوی کی تحریر کا انتظار کر رہے تھے. بچگانہ باتیں ہیں، عقل سے دور، تہذیب سے دور. جو شخص کچھ کہتا ہے اس کے مضمون پر غور کرو، اس کی دلیل کو پرکھو. اگر قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق ہے تو قبول کرو سر آنکھوں پر، اگر نہیں تو بغیر گالی گلوچ کے کہہ دو کہ آپ کا مضمون ہمارے نزدیک قرآن اور سنت کے پر اطلاق نہیں پاتا، یا قرآن و سنت آپ کے مضمون پر اطلاق نہیں پاتے. تو یہ ان کا یہ جھگڑا اب ایک نیا شروع ہوا ہے کہ یہ دروازہ توڑا کس نے تھا. کہتے ہیں جی مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی نے توڑا ہوا دروازہ. آگے فرماتے ہیں، اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو. اب بالفرض کیوں کہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ واقعتاً یہی سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پرانے نبی ہیں یہ دوبارہ آئیں گے، اور چونکہ یہ دوبارہ آئیں گے اس لیے جہاں تک آپ کے بعد میں نبی ہونے کا تعلق ہے اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ان کی مراد صرف یہ ہے کہ پرانا آئے تو فرق نہیں پڑے گا، نیا آئے تو فرق پڑ جائے گا. اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. کہتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہی ہمارا عقیدہ. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی خاتم تھے کہ جبکہ انسان کا بلو پرنٹ تھا. ابھی وہ تخلیق کے تشکیلی مراحل سے گزر رہا تھا.
تخلیق کو تشکیل دی جا رہی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں لت پت تھا ابھی۔ کتنا عظیم الشان مضمون ہے۔ خاتمیت زمانے سے بالا ہے، زمانے کے ماتحت نہیں ہے۔ خاتم سے پہلے بھی کوئی نبی اس کی نبوت کو مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ بعد میں کوئی نبی ایسا آ سکتا ہے جو اس کے مقابل پر ہو، لیکن بعد میں ایک لازم شرط ہے کہ مطیع ہوگا تو ہوگا، ورنہ بالکل نہیں ہوگا۔ غلام آ سکتا ہے، غیر غلام نہیں آ سکتا۔ اور پہلے بھی وہی نبی ہیں جن پر آپ کی مہر تصدیق ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے، بہت عظیم الشان مضمون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان خاتم کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بہت عظیم الشان ایک منفرد مرتبہ ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں۔ پوچھو کہ ثبوت کیا ہے تو ان علماء سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، کچھ ثبوت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیسے دنیا پہ ثابت کر سکتے ہو؟ یہاں جب مغربی دنیا میں مجالس میں لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے، میں کہتا ہوں میں ثبوت دکھاتا ہوں، اس کا جواب نکال کے دکھاؤ۔ ساری دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں، ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے اپنے سلسلے کے علاوہ دنیا کے دوسرے نبیوں کی تصدیق کی ہو۔ چراغ لے کے ڈھونڈو، تلاش کر کے مجھے دکھاؤ، ایک بھی نہیں۔ آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ، میں تمام انبیاء پر جو اور سب رسولوں پر جو ایمان کو لازم قرار دیا ہے وہ ایک ہی تو ہے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تصدیق کی مہر کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت اقدس کے سوا کوئی ہاتھ دکھاؤ تو صحیح۔ یہ خاتمیت ہے۔ اس خاتمیت کے اعلیٰ اور عرفہ مضمون کو چھوئے بغیر تم زمانی ختم میں اوپر جا کے آ پڑے ہو اور کچھ پتہ نہیں کہ باتیں کیا کر رہے ہو۔ زمانی ختم مقام مدح میں نہیں ہے، مگر یہ ختم جو قرآن بیان فرما رہا ہے یہ ایسی مدح ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں جا سکتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، میں سب دنیا کو بتا رہا ہوں، کسی دنیا کے مذہب کو چیلنج دے دیں آپ کہ تمہارا اگر نبی، کوئی بھی نبی صاحب خاتم تھا تو اس کی دوسرے نبیوں پہ تصدیق تو دکھاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ایک بھی نہیں جس نے جو خاتم النبیین ہو، تمام نبیوں کا مصدق ہو۔ بس آئندہ بھی اگر کوئی آئے تو آپ کی تصدیق کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہم حقیقت میں جب کہتے ہیں کہ امتی نبی تو مراد امام مہدی اور وہ مسیح موعود ہیں جن کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس کے سوا ہماری کوئی مراد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس پر مہر تصدیق ثبت ہے۔ امام مہدی کے سوا ہم نے کب کسی کو نبی کہا ہے؟ بس وہی امام مہدی ہے، اسی کو ہم امتی نبی کہتے ہیں۔ جھگڑا صرف اس اصطلاح کا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ خاتم کے معنی میں امام مہدی کی تصدیق بھی داخل ہے اور آپ نے تصدیق فرمائی ہے۔ بس یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ امام مہدی نہیں، کل کو کوئی اور آ جائے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عقیدہ غلط اور اسلام کے خلاف ہے۔ بس دیکھیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے کس طرح بات کو کھول دیا ہے۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی سلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس، مصنفہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مطبع قاسمی دیوبند، صفحہ 28۔ اب سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن سے متعلق ائمہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ آدھا دین ہم نے ان سے سیکھا ہے، اگر متفق نہیں تو ایک بھاری تعداد کم سے کم ضرور یہ کہتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جتنی روایتیں درج ہیں اور جیسی اعلیٰ پائے کی روایتیں درج ہیں، اس کے مقابل پر کوئی اور آپ ایسا راوی دکھا نہیں سکتے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جتنے قرب سے آپ نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کو
زندگی کے ہر حال میں دیکھا ہے، اور پھر جتنی لمبی عمر آپ کے بعد ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے پائی، اس کی اور مثال نظر نہیں آئے گی۔ بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول سنیں، فرماتی ہیں قولو انہ خاتم الانبیاء ولا تقولو لا نبی بعدہ، یہ کہہ دیا کرو بے شک کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا نبی بعدی، اور اس کی تشریح میں پہلے بیان کر چکا ہوں اہل علم کے نزدیک کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مخالف تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی تشریح فرما رہی ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ لا نبی بعدی، تو ہو سکتا ہے عامت الناس اس سے غلط مطلب لیں، جو اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ اور مقام ہے وہی بیان کیا کرو، اس کی ذیل میں جو باتیں آئیں گی انہ خاتم الانبیاء یا انہ خاتم النبیین۔ اس پر ائمہ نے بحث کی ہے، اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح قول کے مقابل پر، گویا بظاہر مقابل پر ایک بات فرما رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ الشیخ الامام حضرت ابن قتیبہ، جن کی وفات 267 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں لیس ھذا من قولھا ناقضا یقول بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی لأنہ اراد لا نبی بعدی ینسخ ما جئت بہ۔ تعویل مختلف الاحادیث صفحہ 236، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے کے فرمان لا نبی بعدی کا یہ قول حضرت محمد رسول اللہ کے اس فرمان لا نبی بعدی کے مخالف نہیں ہے، جیسے بعض جاہل عامت المسلمینوں میں سے بعض لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں ہرگز مخالف نہیں ہے، کیونکہ حضور کا مقصد اس فرمان سے یہ ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، عارف باللہ ایک بزرگ حضرت عائشہ کے قول کو پھر اہمیت نہیں دیتا، اس کے بعد حضرت یہ نہیں کہتا کہ آپ کا یہ مطلب تھا، یہ بیان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب تھا، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہی حاوی مطلب ہے، اس کے بعد حضرت عائشہ کا مطلب اس کے تابع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں مخالف نہیں، کیونکہ حضور کا مقصد صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان سے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کو منسوخ کر دینے والا ہو۔ اب بتائیے اجماع کس بات پر ہے؟ تقویٰ ہے تو بولیں، بتائیں کہ اجماع کس بات پر ہے۔ یہ ہے مضمون جس پر اجماع ہے۔ پھر بر صغیر پاک و ہند کے مشہور محدث اور عالم حضرت امام محمد طاہر، وفات 1578 عیسوی یا 986 ہجری، اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی ارشاد کی تشریح میں اپنی کتاب مجمع البحار میں لکھتے ہیں ھذا ناظر الی نزول عیسیٰ وھذا ایضا لا ینافی حدیث لا نبی بعدی لأنہ اراد لا نبی ینسخ شرعہ۔ تکملہ مجمع البحار صفحہ 85۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ استنباط ہوتا ہے، یہ اشارہ کر رہی ہے اس طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے۔ اگر تم نے یہ اعلان شروع کر دیا کہ لا نبی بعدی، تو عیسیٰ کیسے آئیں گے؟ یہ اس میں بھی بڑی حکمت کی بات ہے۔ اگر لا نبی بعدی کا وہ مطلب لیا جائے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، تو متقی اہل علم کے نزدیک عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے پھر۔ اور یہی دلیل جب ہم علماء کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی نبوت پہلے کی تھی۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ پہلے کی تھی یا بعد کی تھی،
बहस ये है कि दुनिया आखिरी नबी वो कौन सा होगा जिसे इस दुनिया में चलते फिरते और अहकाम शरीयत की पाबंदी की हदायत करते हुए देखेगी। आखिरी ज़माने के मौत के लिहाज से गिना जाता है, ना कि पैदाइश के लिहाज से। अव्वलियत पैदाइश के लिहाज से देखी जाती है। तो देखें, मुत्तकी उलमा इस मसले को खूब समझते थे। तो उन्हें फ़ौरन ये ख्याल आया है कि अगर ला नबी आबादी की हदीस का ये माना लिया जाए कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा आपके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं, तो फिर ईसा भी नहीं आ सकता। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का मतलब ये है, ये ना कहो वरना फिर ईसा भी नहीं आएगा, ये बयान फरमा रहे हैं। लेकिन कहते हैं सिर्फ ये मतलब नहीं, वहाज़ा ऐदन ला युनाफी हदीस ला नबी आबादी, अलावा अजी हदीस ला नबी आबादी के मुखालिफ है ही नहीं। ये कौल बेवकूफ़ी होगी अगर इसे उसके मुकाबले पर रखोगे। क्यों? ले अन्नहु अरादा ला नबिया यनसखु शरहु, इसलिए कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा इस मज़मून से इससे ये बयान करना था कि कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो आपकी शरीयत को मनसूख कर दे। बताइए जी, अब किस बात पर इजमा है जो बढ़ते ही चला जा रहा है? जब हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत इब्राहीम पैदा हुए तो नौमरी में ही कुछ चंद साल के बाद आप विसाल पा गए। और ये विसाल का वाक़या आयत ख़ातमुन नबीयीन के उतरने के चंद साल बाद का है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। 5 हिजरी में आयत ख़ातमुन नबीयीन नाजिल हुई है और 9 के आगाज़ में गालिबन हज़रत इब्राहीम हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ है। जब हुजूर अकरम आपको कब्र में उतार रहे थे तो आपने फरमाया, लो आशा इब्राहीमो लकाना सिद्दीक़न नबिया, ये बेटा मेरा इब्राहीम अगर ये जिंदा रहता तो ज़रूर सिद्दीक़ नबी बनता। अब अहले इल्म जानते हैं कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा ये वही नाजिल फरमा चुका था कि हरगिज़ किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, तो ये कैसे फरमा सकते थे कि अगर जिंदा रहता तो ज़रूर नबी होता? आजकल के उलमा से पूछो तो कहते हैं इसीलिए खुदा ने मार दिया कि कहीं नबी ना बन जाए। ये तो तुम्हारी अजीब व गरीब तावील है। अल्लाह ताला कुरान से साबित है, ऐसे लोगों को तो मार देता है कि वो बद ना हो जाए एहसान के तौर पर उनके नेक माँ बाप की खातिर, लेकिन नेक ना हो जाए या कोई मर्तबा ना पा जाए, कोई ज़बरदस्ती नबूवत छीन सकता था अल्लाह से, इसलिए खुदा ने मार दी। कैसी अजीब बात है। लेकिन सुनिए, अभी मैं इस मज़मून को ख़त्म नहीं कर रहा। हकीकत यह है कि अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातमुन नबीयीन का वो माना समझा होता जो आज के मौलवी कहते हैं और आज की अदलिया कहती है और हर किस्म के लोग आज के ये कह रहे हैं कि ये कतई माना है, इसके सिवा कोई तावील किसी तरह जायज़ नहीं, तो फिर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये फरमाना चाहिए था कि ये मेरा बेटा जो वफ़ात पा रहा है अगर 1000 साल 10,000 साल भी जिंदा रहता हर मर्तबा पा जाता मगर नबी न बन सकता, क्योंकि खुदा मुझे बता चुका है मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये नहीं फरमा रहा है, फरमाते हैं अगर ये जिंदा रहता तो लाजिम है कि जरूर सिद्दीक नबी बनता। जो मुत्तकी बुजुर्ग उलमा हैं उनमें एक मौलाना वो हजरत मुल्ला अली कारी भी हैं जिनका हवाला दिया गया था, और अब उनका हवाला इस हदीस से मुतल्लिक सुन लीजिए। अब देखिए इनका मुबैना इजमा जाता कहाँ है।
وہ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لو آشا لکان صدیق النبی فرماتے ہیں فلا يناقض قوله خاتم النبیین اذا المعنى انه لا یاتی نبی ینسخ ملته ولم یکن من امته، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق نبی بنتے، آیت خاتم النبیین کے ہرگز مخالف نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی ملت کی تنسیخ کرنے والا ہو اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ یہ ہے اجماع۔ حوالہ میں دے دیتا ہوں، موضوعات کبیر صفحہ 58-59، کھلم کھلا حوالہ ہے، دیکھ لیجئے، کتابیں کھول لیجئے۔ اب فرمائیے کیا بات ظاہر ہوئی؟ یہ تھا اجماع جس کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے، اور اس میں ایک اور عقدہ بھی حل کر دیا۔ یہ تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کی شریعت کا ایک نقطہ بھی کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ساتھ حل فرما دیا۔ صرف یہ شرط نہیں ہے، دوسری شرط یہ ہے امت میں سے ہو، باہر سے نہیں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی راوی روک دی، کیونکہ ان کے متعلق تو موسوی امت سے ہونا قطعی بات ہے، قرآن ثابت کر رہا ہے اور فرما رہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل۔ اگر وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر امت محمدیہ میں رسالت کے لیے آ گئے تو قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس کو منسوخ کر دو گے؟ ہوتا کون ہے جو قرآن کا ایک شوشہ بھی منسوخ کر سکے؟ یہ آیت تو اسی طرح تلاوت کی جائے گی، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ اگر اوپر سے اتریں بھی تو علماء اٹھ کے یہ آیت پیش کریں گے کہ جناب آپ تو رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کی طرف چلے جائیے، ہمارا قرآن ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی اطاعت کریں۔ بس دیکھیے حضرت اللہ علی قاری نے کیسا عمدہ مضمون بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ملت کی تنسیخ کرنے والا نہ ہو اور آپ کی امت میں سے نہ ہو، ملت کی تنسیخ کرنے والا ہو اور امت میں سے نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ شریعت محمدیہ پر ہو اور امت میں سے ہو تو سو بسم اللہ، پھر کیا تکلیف ہے؟ آگے سنیے حضرت محی الدین ابن عربی، عیسیٰ علیہ السلام ینزل فینا حکم من غیر تشریع وہو نبی بلا شک، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اتریں گے وہ یہی مانتے تھے کہ وہ اتریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم کسی بات کو چھپاتے نہیں، خواہ اس کا جز ہمارے خلاف بھی جاتا ہو، ہمارے پاس الگ قطعی دلائل ہیں یہ ثابت کرنے کے کہ پرانے عیسیٰ وفات پا چکے اور ان کی خوبو پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ایک عیسیٰ عطا کرنے والا تھا۔ اس لیے میں کھل کے بتاتا ہوں، ابن عربی کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اتریں گے، مگر اتریں گے تو غیر تشریعی ہو کے اتریں گے، کوئی الگ شریعت لے کے نہیں آئیں گے۔ تو قرآن کی وہ آیات پھر کہاں جائیں گی جن میں حکم ہے کہ تورات کے مطابق اور کتب کے مطابق فیصلے کرو، اور ان کے مطابق فیصلے کرتے تھے؟ کس کو چھوڑیں گے وہ؟ اس لیے بڑے بڑے علماء نے بھی بعض دفعہ غلطی کی ہے بات کو سمجھنے میں، مگر قرآن بہرحال سب پر غالب ہے۔ جس بات کا قرآن سے کہیں تناقض نظر آئے اس میں افہام یعنی غور و فکر کے ذریعے اس تناقض کو دور کرنا چاہیے۔ بس حضرت ابن عربی کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو غیر تشریعی نبی ہوں گے، اور اس بنا پر آپ کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں۔ اصل نقطہ یہی ہے آخری، کہ اگر غیر تشریعی نبی ہو تو وہ آیت خاتم النبیین کے مناقض نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر صاحب تو فرماتے ہیں من قال بسلب نبوت ہی لقد کفر حقا کما صرح بہ السیوطی حرج الکرامہ صفحہ 431، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سلب ہو جائے گی جب وہ اتریں گے،
وہ پکا کافر ہے، جیسا کہ امام سیوطی نے تصریح فرمائی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی بھی یہی فتویٰ دے رہے ہیں۔ بس یہ کہنا کہ نعوذ باللہ احمدیوں کا عقیدہ اجماع کے خلاف ہے، بالکل جھوٹا خیال ہے، ایک پروپیگنڈا ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ یہ سب بزرگ علماء جو ہماری تائید میں آغاز امت سے کھڑے آج تک گواہی دیتے چلے آ رہے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ آمنا و صدقنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور مہدی آخر